فاتحہ. اور سورہ مبارک فاتحہ کی پر اور اعتماد سے سید غلام حسین، سید رضا حسین، مسعودہ بانو، علی رضوان، علی آفتاب رضا اور بلقیس زہرا کے لیے الفاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي الهاشمي سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. صلوات حضرت اپنی قدر جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ان مجالس کے اعلان تو خطیب اکبر مولانا مرزا محمد فتح صاحب کے لیے تھا اور حاصل تو میں ہو گیا ہوں. تو یہ در حقیقت یا محبت ہے ہمارے مراد بھائی کی. میں آیا تو تھا ڈاکٹر صاحب کے پاس اپنے کچھ تکلیفوں کے سلسلے اور مجھے اندیشہ تھا کہ پتہ نہیں کتنے دن یہ پابندی کچھ پر عائد کرے. لیکن الحمدللہ یہ اپنے فن میں انتہائی ماہر ہیں بلکہ اعلم رہ جا سکتے ہیں. تو انہوں نے کوئی پابندی نہیں لگائی اور اتفاقاً ہمارے وزارت صاحب تشریف نہیں لا سکے. خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جہاں اللہ تعالیٰ کو صحت عافیت سے رکھے، طویل زندگی عطا فرمائے اور اسی طریقے سے مجھے مضمون میں کروا کرتا ہے. اس واردات سے میرا تعلق بہت قدیم ہے، بہت سے لوگ جانتے ہیں. میں یہاں پہلی دفعہ اس وقت آیا تھا جب ایک تقریباً کمرہ جیسا ہوتا تھا، شاید 1985 تو وہ کمرہ جیسا ہوتا تھا. پھر آیا کاتارات، اس کے بعد پھر مزید تعمیرات دیکھی اپنی ماشاء اللہ اور بھی تعمیرات دیکھی. اور ہمارے مراد بھائی کی رونق اسی طریقے سے یہ کتنی خوبصورتی سے تحقیق کی نگاہ کرتے ہیں. یہ بزرگان بھی اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے اور نہایت بزرگ عالم دین باقی کو احترام.
مولانا سید حسین صاحب یہ وقت انتہائی عظیم کام کر رہے ہیں، تفسیر صافی کا ترجمہ کر رہے ہیں اور اس کی 3 جلدیں شائع بھی کر رہے ہیں اور باقی جلدیں انشاءاللہ جلد شائع ہو جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عافیت کے ساتھ طویل زندگی دے. میں اس سے پہلے جب بھی آتا تھا تو ہمارے مراد بھائی کی والد مرحومہ امانی صاحبہ زندہ اللہ تعالیٰ سے درجات بلند کرے، ہمیں جنت الفردوس کے نعمتوں سے فراز فرمائے. بہت ہی نیک شخصیت تھی اور بہت ہی پاکیزہ شخصیت تھی اور بہت محترم شخصیت تھی. اللہ تعالیٰ ان کو اگلی زندگی میں اپنی بہترین نعمتوں سے سرفراز کرے. تو میں ظاہر ہے کہ یہ شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، شب برکت ہے، شب دعا ہے مالک دو جہاں. ان مرحومین جن کے سارے ثواب کے لیے آپ سے فاتح کی درخواست کی گئی، ان کے درجات بلند فرمائے، انہیں جنت الفردوس کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے. انہوں دنیا میں جتنے کار خیر کیے ہیں سب کہنے بہترین ہے، جو ثواب عطا فرمائے. بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. حاضرین کو ان کی جملہ حاجات میں کامیابی عطا فرمائے. حسینیت کے پرچم کو ساری دنیا میں بلند فرمائے. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے. ہم سب کو اس دنیا میں رہتے ہوئے سرکار سید الشہداء کی زیارت نصیب فرمائے اور روز قیامت ان کی شفاعت نصیب فرمائے. مل کے درود پڑھ لیجیے. تو شاید قدرت ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من، پھر ہم نے وارث بنایا اپنی کتاب کا اپنے بندوں میں سے انہیں جنہیں ہم نے خود منتخب کیا. ومنہم ظالم لنفسہ، بندوں میں کچھ اپنی ذات پر زیادتیاں کرنے والے ہیں. ومنہم مقتصد، کچھ وہ درمیان کی راہ پر اعتدال سے چلنے والے ہیں. ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کی اجازت سے نیکیوں کی طرف تیزی سبقت لے جانے والے ہیں. ذالک هو الفوز الکبیر، یقیناً یہ اللہ کا بہت بڑا فضل. یہ قرآن مجید کی آیت ہے جس میں وارث کتاب کا تذکرہ. نہ ہمارا دین لا وارث ہے، نہ ہماری کتاب لا وارث. اور وارث کون بنا رہا ہے؟ ثم اورثنا، ہم نے وارث بنا. بندے وارث بنائیں گے تو اپنی صفات کا نمونہ بنائیں. اللہ وارث بنائے گا تو اپنی صفات کا مظہر، اور ایسا کامل مظہر کہ ہاتھ اس کے ہوں گے ید اللہ، چہرہ اس کا ہوگا وجہ اللہ کہلائے گا، آنکھیں اس کی ہوں گی عین اللہ کہلائیں گی، پہلو اس کا ہوگا جنب اللہ کہلائے گا، زبان اس کی ہوگی لسان اللہ. جب اس کی لسان زبان لسان اللہ ہے تو قیامت تک جو الفاظ اس سے صادر ہوں گے وہ در حقیقت اللہ کی طرف. مالک کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں علی اور اولاد علی سے وابستہ کرا. یہ شب جمعہ ہے. شب جمعہ کے لیے بعض روایات میں یہ موجود ہے کہ یہ شہزادی کونین انسی حورا صدیق کبریٰ کے نام فاطمہ الزہرا، اور خوش قسمت ہے وہ انسان جس کی عزاداری شہزادی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. کائنات میں جو منزلت شہزادی کونین کی ہے وہ کسی کی کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے، کوئی ایسی اولاد نہیں ہے جس کا باپ اس کی تعظیم نہیں کرے. باپ بھی کون؟ جو انبیاء کا سردار ہے، مرسلین کا پیشوا ہے، بشر تخلیق کائنات ہے، باعث موجودات ہے، جس کے قول پر وحی الہی کا پہرا، جس کا عمل رضا الہی کی نشاندہی، جو گفتگو کرے تو ارشاد ہے کہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. میرا نبی اپنی مرضی سے کوئی گفتگو نہیں کرتا، وہ تو وحی الہی کی ترجمانی کرتا. اور جس کے عمل کے لیے سورہ انفال میں ارشاد ہو کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. میرا حبیب و کنکر جو آپ نے پھینکا تھا در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا تھا، اللہ. گویا جب قول کی منزل ہو، زبان پیغمبر کی ہے، فرمان پروردگار، اور جب عمل کی منزل ہو، ہاتھ پیر ضرور پیغمبر کے ہیں مگر عمل اللہ انجام دے گا. اور جس پیغمبر کی شان یہ ہے کائنات انسانی میں کوئی ذات اس شخصیت سے، اس ذات گرامی سے افضل نہیں ہے
جو وجہ تخلیق کائنات ہے پاک سے اور وہ نبی جس بیوی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ خاتون جنت جناب فاطمہ زہرا سلام ایک حدیث ہماری یہاں بھی معتبر ہے اور برادر سنت کی سیر ستہ میں موجود ہے. سرکار فرماتے ہیں الولد نعمت والبنت رحمت. بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے. کوئی شخص بھی بیٹی کی پیدائش پر چہرہ بگاڑے نہیں، مایوس نہ ہو، غمزدہ نہ ہو. اللہ کی رحمت کا استقبال کرو. اگلا جملہ کیا ہے؟ صاحبان دانش کے مجمع غور کرنا. الولد نعمت والبنت رحمت. بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے. فرماتے ہیں یاد رکھو نعمت پر حساب دینا ہوگا، رحمت پر جزا نہیں دینا. نعمت پر حساب دینا، رحمت پر جزا ملنے والی. اب توجہ فرمائیے، اگر ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت تو شہزادی کونین پیغمبر کے لیے رحمت، پیغمبر کائنات کے لیے رحمت. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میرے حبیب ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے صرف اور صرف رحمت بنا. جب سرکار دو عالم خاتم الانبیاء احمد المجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت ہے، تو کائنات میں جمادات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، انسان بھی ہیں. انسانوں میں انبیاء بھی ہیں، مرسلین بھی ہیں، ہادیان برحق بھی ہیں، خاصاً خدا. جب قدرت نے کہا کہ میرا حبیب کائنات کے لیے رحمت، تو جہاں جہاں خدا کی خدائی کار فرما ہے وہاں وہاں پیغمبر کی رحمت ہے. جمادات کے لیے رحمت ہے، نباتات کے لیے رحمت ہے، حیوانات کے لیے رحمت ہے، انسانوں میں انبیاء کے لیے رحمت ہے، مرسلین کے لیے رحمت ہے، خاصاً خدا کے لیے. اب آیت کو اگر حدیث سے ملا تو پیغمبر کے لیے اللہ نے کہا کائنات کے لیے رحمت، یعنی پیغمبر جمادات کے لیے رحمت، نباتات کے لیے رحمت، حیوانات کے لیے رحمت، انسانوں میں انبیاء کے لیے رحمت، مرسلین کے لیے رحمت، خاصان خدا کے لیے رحمت. پوری کائنات کے لیے پیغمبر رحمت، اور خود پیغمبر کے لیے جو ذات رحمت بن کر آئی وہ خاتون جنت جناب فاطمہ زہرا سلام کون اس بیوی سے ہمسری کا دعویٰ کر سکتا کہ جس کا باپ انبیاء کا سردار، جس کا شوہر اولیاء کا سردار، جس کے بچے جوانان جنت کے سردار، اور جو خود خواتین عالم کے سردار. سرکار دو عالم کی جو احادیث خاتون جنت انسیہ ہو رہا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بھری ہوئی ہیں ہماری بھی کتابوں کے اندر. برادر سنت کی بھی عظیم کتاب، ہمارے براد بھائی تو ماشاءاللہ کے پاس ایک عظیم ذخیرہ برادر سنت کی کتاب ہوگا، اور اس کے ذریعے تحقیقات ان کی ہندوستان میں بھی شائع ہوتی ہیں اور بہت سے علاقوں میں شائع. غور کیجیے شہزادی کے بارے میں سینکڑوں نہیں ہزاروں احادیث ہماری کتابوں میں، ان کی کتابوں میں. ہماری کتابوں میں عوالم اس کا ایک بہت بڑا ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ اگر یہ تمام احادیث کے درمیان صرف ایک حدیث سامنے رکھے تو وہ شہزادی کی عظمت کو پہچاننے کے لیے کیا فرماتے ہیں سرکار؟ لولا علی لما کان لفاطمہ کفء آدم ومن. اگر علی دنیا میں نہ آتے تو میری بیٹی کا کوئی شریک حیات نہیں ہو سکتا تھا، حضرت آدم سے لے کے 8 تک انسان. یہ کون کہہ رہا؟ یہ وہ نبی کہہ رہا ہے جس کے لیے سورہ مبارکہ احزاب میں ارشاد ہوا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. میرے حبیب ہم نے آپ کو کائنات پر گواہ بنایا، ہم نے آپ کو بشیر بنایا، ہم نے آپ کو نذیر بنایا، ہم نے آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنایا، ہم نے آپ کو سراج منیر. تو جو پیغمبر پوری کائنات پر گواہ، جس کی شان یہ ہے کہ وہ سب کی گواہی دینے والا ہے. سورہ نساء میں ایک ارشاد ہوتا ہے اور ایک آیت ہے جسے پیغمبر
خود لوگوں سے فرمائش کر کے سنتے کہ آیت مجھے سناؤ. ایک بار درود پڑھ لینا. وہ آیت وہ ہے جسے پیغمبر خود لوگوں سے فرمائش کرتے تھے یہ مجھے آیت سناؤ. سورہ نساء بولی کیف اذا جئنا بک. اے پیغمبر وہ وقت کیسا ہوگا؟ وہ وقت کیسا ہوگا جب ہم سارے پیغمبروں کو جمع کریں گے اور آپ کو سب پر گواہ. تفاصیر میں یہ بات موجود ہے کہ ہر امت پیش ہو اور جن لوگوں نے اس کی تکذیب کی ہوگی وہ جھٹائیں گے کہ نہیں ہم پر ہمارے پاس کوئی پیغام نہیں. قرآن مجید میں آیا کہ ہل جاءکم من نذیر. کیا تمہارے پاس پیغام آیا تھا؟ نہیں ہمارے پاس کوئی پیغام نہیں. تمام پیغمبروں کو پیش کیا گیا اور ان کے مخالفین تکذیب کریں. اس وقت سرکار دو عالم خاتم الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد تشریف لائیں گے اور سارے پیغمبروں کے حق بھی کریں. سارے پیغمبر کا اور جب حضور گواہی دیں تو پھر ساری امتیں جو اب تک مخالفت میں بیان دے رہی تھی خاموش ہو جائیں. بعض تفاصیر میں کہ اب کیوں خاموش ہو. جو امتیں تکذیب کرتی تھیں اپنے پیغمبروں کی نہیں صاحب نے کوئی پیغام نہیں پہنچایا. جناب ابراہیم کے مقابلے میں، موسیٰ کے مقابلے میں، عیسیٰ کے مقابلے میں، یحییٰ کے مقابلے میں، زکریا کے مقابلے میں، یونس کے مقابلے میں امت آتی رہی تکذیب کرتی رہی. مگر جب سرکار کی گواہی آ جائے تب کسی میں جرأت نہیں ہوتی کہ وہ تکذیب کر سکے. اس کے دو پہلو. ایک تو یہ کہ سرکار کی عظمت ایسی کبھی کسی کے لیے بولنے کی گنجائش نہیں ہے. اور بعض تفاسیر میں یہ بات موجود ہے کہ اس وقت فرشتے اعلان کریں کہ اے دنیا کے اقوام اگر تم نے اب بھی اپنے پیغمبروں کی تکذیب کی اور ہمارے آخری رسول کی بات میں نہیں مانی تو تمہارے اعضاء و جوارے تمہارے خلاف گواہی دیں گے اور اس گواہی کو سنیں. تو سرکار فرماتے ہیں، قدرت فرماتی ہے سرکار کے لیے کہ جب ہم سب لوگوں کو بلائیں گے سارے انبیاء اپنی امتوں پر گواہ ہوں گے اور اے حضور آپ ساری امتوں پر گواہ. اب یہاں ایک مجھے روایت یاد آ رہی ہے. ہماری ایک زیارتوں میں زیارت بڑی اہم ہے. جب موقع اس کو پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ وہ زیارت عطا کرتا ہے ہمارے دسویں امام حضرت علی نبی علیہ السلام جس کا نام ہے زیارت جامعہ. زیارت جامعہ ایک سیل رواں ہے عقائد کی دنیا. اس میں جملہ پڑھیں نظارتیں پڑھیے وہ ذہن میں ان کے لیکن اس میں ایک روایت مکتوب ہے السلام علیکم یا اولیاء النعم السلام علیکم یا قادۃ الامم. سلام ہو تم پر اے علم طاہرین جو تمام نعمتوں کے سرپرست. معصوم کے دہن اقدس لفظ ہے سلام ہو تم پر اے ہادیہ نے بڑھا جو اولیاء النعم ساری نعمتوں کے سرپرست. اب غور فرمائیے یہ پوری کائنات میں دو چیزیں اللہ نے انسان کے لیے پیدا. دریا کی روانی ایک نعمت ہے انسان کی. سمندروں کی طغیانی نعمت ہے انسان کی. پہاڑوں کی بلندی نعمت ہے انسان کی. سورج کی تمازت اور سورج کی روشنی اور اس کی حرارت نعمت ہے انسان کی. ماہتاب کی خنکی نعمت ہے انسان کے لیے. پھولوں کی مہک نعمت ہے انسان کے لیے. پھلوں کی مٹھاس نعمت ہے انسان کے لیے. چمن کی شادابی نعمت ہے انسان کے لیے. یہ پوری کائنات کی جتنی چیزیں ہیں قرآن نے اعلان کیا کہ هو الذی سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جميعا. اللہ نے آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے سب تمہارے لیے پیدا. تو کائنات کی ہر شے نعمت ہے انسان کے. اور علم تحریم کی آپ اقرار کرتے ہیں انتم اولیاء النعم. اے علم تحریم
ساری نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں، مگر ساری نعمتوں کی سرپرستی کرنے والے آپ۔ اور اللہ سے کہا السلام علیکم یا قادۃ الامم، قادۃ الامم، امتوں کے قائد آپ ہیں۔ ہر نبی اپنی قوم کا قائد، مگر یا آل محمد کی منزل یہ صرف ایک امت کے قائد نہیں ہے، قادۃ الامم، ساری امتوں کی قیادت جس کو اللہ نے عطا کی ہے وہ علی اور اولاد علی کے ساتھ ہے۔ علی کا کرم ہے جو اس نے ہمیں علی اور اولاد علی سے وابستہ ہے۔ ایک قدر اور اس میں بہت عظیم اور بہت سے مطالب کی نقاب کشائی کر جو فکر آج عرض کر دوں گا، موقع ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھ تشریح ہے۔ جب آپ یہ جملے وہ ہیں جو آپ زیارت پڑھتے ہوئے امام کو مخاطب کر کے کہیں گے، اہل بیت کو مخاطب کریں گے، امام سے پوچھا کہ مولا رابی آئے تو اس نے کہا مولا ہمیں ایک ایسی زیارت تعلیم کیجیے جو ہم ہر روزے پر پڑھ سکیں۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر ہر امام کے روزے پر ہم پڑھ سکیں ایسی زیارت کریں، اسی لیے اس کے نام ہے زیارت جامعہ۔ وفاقی میں جو آخری حصہ زیارت ہوگا اس میں ہر امام کی الگ الگ زیارت موجود ہے، مگر یہ زیارت جامعہ ہے جو سب کے کر ہے۔ اور ہر امام کو مخاطب کر کے آپ کہیں کیا کہیں گے؟ یہ ابتدا اذہان عالیہ محفوظ ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو کے بعد میں عجیب و غریب ہوگا، اور اس میں ایک دفتر مطالب کا پوشیدہ مخاطب کر کے آپ امام کو کہتے ہیں اہم تعلیم سواء محیاکم و مماتکم، اے حاجیان برحق آپ دنیا میں موجود رہیں یا نہ رہیں آپ کی حیثیت مساوی ہے۔ آپ جس طریقے سے ظاہری زندگی میں نعمتوں کے سرپرست تھے، ظاہری زندگی کے بعد بھی نعمتوں کے سرپرست ہیں، جس طریقے سے آپ ظاہری زندگی میں علم کا محور تھے، ظاہری زندگی کے بعد بھی علم کا محور ہے۔ بلکہ اگر کوئی تکلف نہ ہو تو عرض کروں کہ جس طریقے سے آپ ظاہری زندگی میں مشکل کشا تھے، ظاہری زندگی کے بعد بھی مشکل کشا ہے۔ سواء محیاکم و مماتکم، مساوی ہے، سواء، یہ معصوم کے کلام، یہ زیارت کسی انسان کی بنا، عام انسان کی بنا نہیں ہے، یہ زیارت امام کہم حضرت علی نبی علیہ السلام راوی کو حکم دے کے جاؤ یہ کہو، دل کی گہرائی سے کہو کہ سواء محیاکم و مماتکم، سواء محیاکم و مماتکم، آپ ظاہری طور پر دنیا میں موجود ہوں یا ظاہری طور پر دنیا سے کریں، دونوں باتیں مسئلہ، آپ کی منزل ہے جو اللہ نے رکھی ہے۔ یہ زیارت حقیقتاً ایک سمندر ہے اور عقائد و مطالب، انشاءاللہ اس پر گفتگو جائیں گے۔ اور تو پیغمبر کا یہ ارشاد شہزادی کے بارے میں کہ لولا علی لما کان لفاطمہ کفر آدم ومن دون، اگر علی نہ ہو آپ دنیا تو فاطمہ کا کوئی شریک حیات نہیں ہو سکتا تھا حضرت آدم سے لے کے آج تک پیش۔ یہ جملہ وہ کہہ رہا جس کی نگاہ سب پر ہے، جو آدم کا علم بھی جانتا، نوح کی صفت بھی جانتا، ابراہیم کی خلت بھی جانتا، موسیٰ کی شجاعت بھی جانتا، عیسیٰ کا جہد و تقویٰ بھی جانتا، یوسف کا جمال بھی جانتا ہے، سلیمان کا کمال بھی جانتا۔ اور جاننا کیا، سب کچھ اس کے سامنے، سب کچھ اس کے سامنے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں سرکار دو عالم کو جو سابقہ انبیاء کے واقعات بیان کیے گئے وہ لفظ کس کے ساتھ؟ اس وقت کو یاد کرو جب نوح کشتی پر سوار ہوئے، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم آتش نمرود پہ جا رہے تھے،
اس وقت کو یاد کرو کہ جب موسیٰ کوہ طور پر جا رہے ہیں، اس وقت کو یاد کرو جب عیسیٰ فلک جہارم پر جا رہے ہیں. یہ لہجہ کہ اس وقت کو یاد کرو، اسی سے کہا جا سکتا ہے جو شریک سفر رہا ہو. جو شریک سفر رہا ہو، جو واقعات کو دیکھتا رہا ہو. کوئی شخص میرے ساتھ یہاں سے کیلیفورنیا تک جائے تو میں آپ سے کہہ سکتا ہوں اتنا ذرا وہ واقعات یاد کی جو ہم نے واشنگٹن میں پیش آئے تھے، وہ واقعات یاد کی جو ہم نے شکاگو میں دیکھے تھے، وہ عمارتیں یاد کیجیے دوسرے شہروں میں دیکھی تھی. اس سے ہم کہہ سکتے ہیں جو موجود رہا. لیکن جو سفر میں موجود نہیں تھا ہم اسے نہیں کہہ سکتے آپ یاد کیجیے. ہم اسے بتائیں گے اتنا یہ واقعہ پیش آیا، ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یاد کیجیے. سرکار دو عالم سے اللہ کا تمام پیغمبروں کے بارے میں یہ کہنا کہ اس وقت کو یاد کیجئے جب آدم کے جسم میں روح پھونکی جاتی، اس وقت کو یاد کیجئے جب نوح کشتی میں سوار ہو رہے تھے، اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم آتش نمرود میں جا رہے تھے، اس وقت کو یاد کیجئے جب موسیٰ کوہ طور پر جا رہے تھے. یہ انداز کلام بتا رہا ہے کہ یہ جتنے مقامات پیش آ رہے تھے سب کا نبی مشاہدہ کر رہا، اور جو نبی ہر بات کا مشاہدہ کر رہا اس سے کہا جا رہا. وہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر علی دنیا میں نہ آتے تو میری بیٹی کا کوئی شریک حیات نہیں ہو سکتا تھا آدم سے لے کے آج تک انسان. اگر کوئی شخص اللہ کے رسول سے عرض کرے کہ اللہ کے رسول حضرت آدم سے لے کے آج تک انسانوں میں انبیاء ہیں، مرسلین ہیں، ہادیان برحق ہیں، خاصان خدا ہیں، کیا کوئی شخصیت ان میں اس قابل نہیں کہ فاطمہ کی شریک حیات بن سکے؟ تو یقیناً پیغمبر کا جواب یہی ہوگا کہ میری بیٹی اتنی باعظمت ہے کہ اس کا شوہر صرف وہ ہو سکتا ہے جس میں آدم کا علم بھی ہو، نوح کی صفت بھی ہو، ابراہیم کی خلت بھی ہو، موسیٰ کی شجاعت بھی ہو، عیسیٰ کا زہد و تقویٰ بھی ہو، یوسف کا جمال بھی ہو، سلیمان کا کمال. مالک کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس در سے وابستہ جس دروازے پر ملائکہ مقربین حاضر ہونا اپنا شرف سمجھتے. سورہ مبارک بالنجم میں ارشاد ہوا بالنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ جھکا. کہاں جھکا؟ دریائے محبت سید کونین کے دروازے پر جھکا. یہ کائنات کا شرف ہے. یہی وہ دروازہ ہے جہاں سے اللہ کے مقرر فرشتے کبھی یتیم بن کر، کبھی اسیر بن کر، کبھی مسکین بن کر آتے ہیں اور اپنے دامن کو بھر کر جاتے ہیں. اور قدرت کہتی ہوئی یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکور. یہ وہ ہیں جو مساکین کو کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھلاتے ہیں، اسیروں کو کھلاتے ہیں، اور ان کے دل اور زبان کی آواز جو ہوتی ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکور. ہم تمہیں صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلاتے، لا نرید منکم جزاء ولا شکور. نہ ہم تم سے عوض چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے. غور کیجئے، جو شکریہ قبول کرنے کو تیار نہ ہو وہ عوض کیسے جائے؟ لا نرید منکم جزاء ولا شکور. ہم تم سے اس کا نہ عوض چاہتے ہیں نہ شکریہ. عزیزان کائنات میں بحث کر رہتے کی شک شہزادی کونین کی اس لیے ہو رہا جناب فاطمہ زہرا صلی اللہ. کائنات میں کوئی بھی شہزادی سے ہم سے نکلا. آیت تحریک کے نازل ہونے کے بعد پیغمبر نے معمول بنا رکھا کہ ہر نماز سے پہلے شہزادی کے دروازے پر سلام بھی کرتے تھے، اس آیت کی تلاوت بھی کرتے تھے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. چھٹی کے شب نہیں ہے اس لیے میں کلام کو اختصار کے دائرے میں رکھوں. مورخین مفسرین کا یہ بیان کہ ہر نماز سے شہزادی کے دروازے پر آتے سلام کرتے آئے تحقیق کی طرح یہ درس ہے دنیا والوں کا. اے دنیا والوں اس دروازے کو بیٹھا.
یہ بات پیش نظر رکھو کہ اللہ کا رسول جو اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا، وہی الہی کے مطابق کرتا ہے۔ اتبعوا الا ما یوحی الی، میں تو اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جس کی مجھ پر وحی نازل۔ وہ اللہ کا نبی ہر نماز سے پہلے سیدہ کے دروازے پر آتا ہے، لیکن کیسی تاریخ کا اندوہ نہ کرنی کہ جس دروازے پر اللہ کا نبی ہر نماز سے پہلے آ کر سلام کر رہا، اسی دروازے پر وفات پیغمبر کے بعد دنیا آگ لکڑی لے کر آ گئی۔ عزیزان محترم کبھی غور کیجئے گا اس بات، ہر نبی کو اپنے دور میں مخالفین کی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر آپ کو کسی نبی کے حالات میں یہ بات نہیں ملے کہ اس نبی کے دنیا سے جانے کے بعد نبی کے گھر پر حملہ ان لوگوں نے کیا ہو جو نبی کا کلمہ پڑھتے۔ اے چشمے فلک کی منظر تو نے کیسے دیکھا؟ مدینہ رسول کا، بیٹی رسول کی، کلمہ پڑھنے والے رسول کے، مگر اسی بیٹی کے دروازے پر دنیا والے آگ لکڑی لے کر آ گئے، اور شہزادی سے مطالبہ کیا گیا کہ جو لوگ بھی اس گھر میں رہتے ہیں انہیں باہر نکال دیجئے ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ شہزادی نے آنے والوں کو جواب دیا، اس گھر میں تو میرے بچے حسن حسین رہتے ہیں، اس گھر میں تو میرے بچے حسن حسین رہتے ہیں، مگر آنے والوں کا جواب یہ تھا کہ چاہے کوئی بھی رہے ہو ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ اللہ اللہ، کیا مدینے والے حسن حسین سے نہ ہوتے؟ کیا ان لوگوں نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا کہ کم سنی کے عالم میں یہ شہزادے اگر مسجد میں داخل ہو، پیغمبر منبر پر خطبہ دے رہے ہو، ان بچوں کو دیکھتے تھے، خطبہ روک دیتے تھے، منبر سے اترتے تھے، بچوں کو اٹھاتے تھے، اپنے زانوں پر بٹھاتے تھے، فرماتے تھے حب اللہ من حب حسین، جو حسین سے محبت کرے گا مگر حقیقت اللہ سے محبت۔ کبھی ایک بچے کا منہ چومتے تھے، کبھی ایک بچے کا منہ چومتے تھے۔ ایسا بھی ہوا کہ پیغمبر نے دونوں شہزادوں کو اپنے دانوں پر بٹھایا، وہی الہی آئی، جبریل امین آئے، پیغمبر کا پیار کرنے کا انداز بدل گیا، ایک بچے کا منہ چوم رہے ہیں، دوسرے کا گلا چوم رہے ہیں۔ بچے نے، اس کم سن شہزادے نے اپنا منہ بھی پیغمبر کے سامنے پیش کیا، مگر پیغمبر نے پڑھ کر اس کا گلا چوم دیا۔ حسین نے جب آج انداز یہ دیکھا، یہاں سے نکلے مادر گرامی کی خدمت میں حاضر ہوئے، اماں میرا منہ سوکھ گیا، کوئی بدبو تو نہیں آ رہی؟ شہزادی کا دل بے چین ہو گیا کہ بچے نے یہ سوال کیوں کیا؟ فرمایا بیٹا تمہارے منہ سے تو مشک عنبر کی خوشبو آ رہی ہے۔ شہزادے نے کہا مادر گرامی کوئی بات ضرور ہے، ہم دونوں روزانہ نانا کی خدمت میں جاتے تھے، نانا دونوں کو دانوں میں بٹھاتے تھے، دونوں کو برابر سے پیار کرتے تھے، مگر آج جب ہم دونوں بھائی نانا کی خدمت میں گئے، نانا نے دونوں کو بٹھایا، مگر بھائی حسن کا تو منہ چومتے تھے، میرا گلا چومتے تھے، میرا گلا چومتے تھے۔ شہزادی کے دل پریشان ہوا کہ میرے بابا کا کوئی عمل وحی الہی کے بغیر نہیں ہوتا، اس کا کوئی راز ضرور موجود ہوگا۔ جب پیغمبر گھر میں تشریف لائے، شہزادی نے گزارش کی، بابا بابا آج حسین روتا ہوا آیا ہے، اور اس نے شکوہ کیا کہ آپ نے حسن کا منہ چوما، حسین کا گلا چوما۔ پیغمبر نے فرمایا ہوگا بیٹی یہ بات نہ پوچھو تو بہتر ہے، مگر جب شہزادی نے اصرار فرمایا تو پیغمبر نے امیر المومنین سے کہا یا علی ذرا فاطمہ کے بال اٹھا دو، اس نے کہ میں جو کچھ بیان کرنے والا ہوں وہ ایک ماں کے لیے بہت ہی سخت مرحلہ ہے۔ اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا بیٹی تم جانتی ہو میں
حکومت تشریف نہیں لے جاتے تھے، مگر جب کوئی کہتا تھا مولا ہم نے آپ کے بابا کی مجلس سے ادا رکھی ہے تو میرا امام مجلس میں شرکت کے لیے تشریف لے جاتے تھے. یہ مجلس سے بڑی قیمتی ہے، بڑی قیمتی ہے. کوئی بھی شخص اگر اپنے گھر مجلس رکھتا تھا چوتھے امام اس کی مجلس میں شرکت کے لیے جاتے تھے. ایک روز جب امام گھر سے نکلے مجلس ادا میں شرکت کے لیے، مدینے کا بازار کھلا ہوا تھا. عام طور پر جب امام گھر سے نکلتے تھے بازار والے اپنا بازار بند کر دیتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو سید الساجدین مدینے کا بازار دیکھیں اور شام کا بازار یاد رکھیں. مگر آج بازار کھلا ہوا تھا. امام جب داخل ہوئے دکانداروں نے امام کی آمد پر اپنی اپنی دکانوں کو بند کرنا شروع کیا. ان دکانوں میں قصاب کی بھی دکان تھی جس نے ابھی اپنے جانور کو ذبح کیا تھا. امام کو آتے ہوئے دیکھ کر اس نے اپنے جانور کو دکان میں چھپا دیا. جب امام گزرے بازار سے اور اس دکاندار کے قریب پہنچے اس سے کہا میں جانتا ہوں تمہارا کام جانوروں کو ذبح کرنا ہے، پیشہ تمہارا قصاب کا ہے، بس اتنا بتا دو اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے تم نے پانی پلایا تھا؟ اس نے کہا مولا ہم آپ کے جب کی شریعت کے پابند ہیں، کسی جانور کو ذبح کرنا ہو پہلے اسے دانہ کھلاتے ہیں پھر پانی پلاتے ہیں اور جب تک وہ اپنا منہ پانی سے ہٹا نہیں لیتا ہم اس کے سامنے سے پانی نہیں ہٹاتے. جب وہ اچھی طرح سیراب ہو جاتا ہے تب ہم اسے ذبح کرتے ہیں. بس یہ سننا تھا میرے امام نے. کربلا کی طرف رخ کیا. ہائے بابا، ہائے بابا، جانور کو ذبح کریں پانی پلاتے ہیں مگر میرا بابا وقت آخر پانی بہتا رہے. اجرکم اللہ آخری جملے ان روز روایت کی قطرہ موجود ہے کہ جب شہزادی نے بابا نے کہا بیٹی یہ واقعہ اس وقت پیش آئے گا جب نہ میں ہوں گا، نہ تم ہوگی، نہ علی ہوں گے، نہ حسن ہوں گے. اور شہزادی نے پوچھا بابا آپ میں جب میں سے کوئی نہ ہوگا تو میرے بیٹے پر گریا کون کرے گا، میرے بیٹے پر ماتم کون کرے گا؟ پیغمبر نے فرمایا خدا ایسے لوگوں کو پیدا کرتا رہے گا جن کے جوان حسین کے جوانوں کا ماتم کریں گے، جن کے مرد حسین کے مردوں کا ماتم کریں گے، جن کی عورتیں حسین کی عورتوں کا ماتم کریں گی، جن کے بچے حسین کے بچوں کا ماتم کریں گے. روایت بڑی مفصل ہے، اس کا آخری قطرہ آپ تک پہنچا دوں. روایت کہتی ہے اس موقع پر حسین ابن علی نے مہدوی گرامی سے پوچھا اے اماں یہ تو فرمائیے جو لوگ مجھ پر روئیں گے آپ انہیں کیا عطا کریں گی، آپ انہیں کیا عطا کریں گی؟ روایت کے الفاظ ہیں اہل مقاتل کہتے ہیں شہزادی نے ارشاد فرمایا اے بیٹا جب عرصے محشر ہوگا پائے عرش کو تھام لوں گی، قدرت سے فریاد کروں گی اے پالنے والے جب تک حسین کے چاہنے والوں کو بخشا نہ جائے گا سیدہ جنت اے پالنے والے حسین کے ماتم دار وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. خداوندہ ہماری اس مجلس اعضا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، حاضرین مجلس کو ان کی جملہ حاجات میں کامیابی عطا فرما. جن مرحومین کے لیے آپ حضرات سے سورہ فاتحہ کی التماس کی گئی تھی ایک بار پھر التماس ہے مرحوم سید غلام حسین، سید رضا حسین، مسعودہ بانو، علی رضوان، علی آفتاب رضا اور بلقیس زہرا کے لیے الفاتحہ. خداوندہ ان مرحومین کے درجات بلند فرما، انہیں جنت الفردوس کی نعمتوں سے سرفراز فرما. انہوں نے دنیا میں جتنے کار خیر کیے ان سب کو انہیں بہترین اجر و ثواب عطا فرما. ہم سب کو محمد و آل محمد کے فرما برداروں میں شمار فرما. حسینیت کے پرچم کو ساری دنیا میں بلند فرما. دنیا بھر میں جہاں مجالی سے دامنتیں ہو رہی ہیں، نوحہ ماتم کیے جا رہے ہیں، جلوس اٹھائے جا رہے ہیں، ان سب کی حفاظت فرما. اے میرے مالک روئے زمین پر امن و امان قائم فرما. جو دنیا میں طاقت دہشت گردی پھیلاتی ہے تو قوتوں کو شر فرما، ان کے ارادوں پر ناکام فرما. ہمارے بزرگان کو طویل حیات عطا فرما، جوانوں میں جذبہ خیر عطا فرما.
نسل نو کی حفاظت فرما, ہمارے بچوں کو یہاں کی برائیوں سے محفوظ فرما, قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك یا ارحم الراحمین. یا حسین 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 یا حسین